على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في الكلام المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے: صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے قرآن مقدس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کے پڑھنے کی اس اللہ کی دی ہوئی توفیق پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ اپنے کلام کو ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر پڑھنا، اور اس کلام کی جو اصل حقیقت ہے کہ اسے سمجھ کے پڑھنا ہی پسند کیا گیا، تو اس پہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی. اور سورہ فرقان کی یہ آخری آیات جو پڑھی جا رہی ہیں، جس میں رحمان کے بندوں کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں، اور ہم سب اپنی اس زندگی میں ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی یہ خوبیاں عطا فرمائے اور ہمیں بھی یہ نصیب ہوں، اور ہماری زندگیوں میں بھی ان کا کوئی اثر آئے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے. ایسا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو ایک ہی بار زندگی کی نعمت سے نوازتا ہے. یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ یہ دوبارہ کبھی کسی پہ نہیں ہوتا. ایک ہی بار جس کو زندگی ملی ہے وہ دنیا میں رہنے کے لیے آیا، دوبارہ اسے کبھی بھی یہاں آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. اور جس کے جتنے دن گزر گئے ہیں وہ دن اسے واپس نہیں ملیں گے. لہذا اس لیے سمجھدار انسان ہمیشہ فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، ذہن دوڑاتا ہے کہ میرے پاس وقت کم ہے اور میں نے واپس بھی نہیں آنا. جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کسی جگہ آپ گئے ہوں اور آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس جگہ سے اب آپ واپس نہیں آئیں گے، تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ اب وہاں پہ میکسیمم اپنی کوشش کرتے ہیں، پوری اپنی محنت کر جاتے ہیں کہ چونکہ میں نے واپس تو آنا نہیں، تو اس لیے اب مجھے چاہیے کہ میں اس کی اتنی محنت کروں کہ میں ایک دفعہ ساری اپنی ریجیں نکال دوں، کیونکہ مجھے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے واپس نہیں آنا. یہ 2 دن ہیں، یہ 6 دن ہیں، یہ 10 دن ہیں، بس اس کے بعد دوبارہ نہیں آنا. تو اب ان 10 دنوں میں دیکھیے وہ شخص کیا کرتا ہے. پھر وہ کیا سوتا رہے گا، وہ کیا ریسٹ کرے گا، وہ کیا غفلت میں پڑا رہے گا، وہ کیا اپنا وقت ضائع کرے گا؟ نہیں، وہ اگر سمجھدار ہوگا تو وہ اپنا ایک ایک لمحہ استعمال کرے گا، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ کو استعمال کرے گا کہ میں نے واپس دوبارہ نہیں آنا. تو یہی انداز اگر کوئی سمجھدار سمجھے زندگی کا ہے.
جانے اس بات کو کہ یہ دوبارہ اسے نہیں دی جائے گی۔ لہذا جتنی محنت کر سکتے ہیں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں، جتنی جان مار سکتے ہیں، جتنا قرآن سمجھ سکتے ہیں، جتنا حدیث پڑھ سکتے ہیں، جتنا حضور کی سیرت کو پڑھ سکتے ہیں، زندگی کو جان سکتے ہیں، اللہ کی ذات کو جتنا جان سکتے ہیں جان لیں، دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ ایک تازیانہ ہے، یہ ایک چھڑی ہے جو مومن کو لگتی رہتی ہے، اس کی کمر پہ یہ پڑتی رہتی ہے اور یہ چھڑی اسے بگاتی رہتی ہے، یہ اسے ڈنڈا، یہ اسے کوڑا لگتا رہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت کوئی نہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت پہ کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ تو ابھی وقت ہے، لہذا ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دے دے، کوشش کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ صرف روٹی پانی دنیا میں کھانے آئے ہیں تو آپ کی غلط فہمی ہے، جانور آپ سے زیادہ کھاتے ہیں، اور دنیا میں اور بڑی چیزیں ہیں جو صرف اسی مقصد سے زندہ ہیں۔ انسان کا مقصد یہ نہیں ہے، ہمیں کسی اور مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہمارا دین اور ہمارا یہاں آنا اور ہمارے دین کی جتنی برکتیں اور رحمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، اس کا مقصد کچھ اور ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے قرآن ہماری مدد کرتا ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ قرآن ہماری مدد کے لیے اتارا گیا، ہم انسانوں کے لیے قرآن اترا ہے اور ہمیں مدد دی گئی، ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم اس لیے آئے ہو، تمہارا مقصد یہ ہے، اور اگر تمہیں قرآن کی مدد مل گئی تو پھر تم واقعی اسی رستے پہ رہو گے جو اللہ چاہتا ہے، ورنہ جانوروں کی طرح زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاؤ گے، جس کا کوئی تمہارے لیے فائدہ نہیں ہوگا، اور کل حشر کے دن سوائے ہاتھ ملنے کے اور تکلیف کے اور پریشانی کے اور پچھتاوے کے کچھ بھی باقی نہیں ہوگا۔ تو لہذا قرآن اس لیے ان چیزوں کو بیان کر دیتا ہے کہ زندگی چونکہ ایک ہی ہے، تو جتنا ہو سکے اس زندگی میں کمائی کر لو، کچھ کر لو نوجوانوں، اٹھتی جوانیاں ہیں۔ تو یہ وہی انداز ہے۔ تو آئیے سورہ فرقان کی آخری آیات میں جو اللہ رحمان کے بندوں کی خوبیاں بیان فرماتا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں وہ کوالٹیز ہیں جو اللہ کو اپنے بندوں میں بڑی پیاری ہیں اور اللہ کو بہت اچھی لگتی ہیں کہ یہ میرے بندے کے اندر ہونی چاہیے۔ جیسے ہر باپ اپنے بچے کے لیے آرزو کرتا ہے کہ میرا بیٹا اس خوبی والا ہو، اس کے اندر یہ اچھائی ہونی چاہیے، اور ہر ماں آرزو کرتی ہے کہ میرے بچوں میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو اچھی بات ہے، ہونی چاہیے یہ آرزو۔ تو اللہ بھی اپنے بندوں کے بارے میں خود ہی آرزو فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ مجھے یہ خوبیاں پسند ہیں، اور میرے بندے ایسے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں وہ، اور ہم انہیں جب ایسا دیکھتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے ایسے ہیں۔ پہلی خوبی جو بیان کی گئی وعباد الرحمن، جو اللہ رحمان کے جو بندے ہیں، عباد ہیں، عبد ہیں، ان میں کیا خوبی ہوتی ہے؟ یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پہ جب چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، جب کوئی ان سے جاہل بات کرتا ہے یا کرتی ہے تو وہ اسے سلام کہتے ہیں، بحث میں نہیں پڑتے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور تم انہیں دیکھو گے راتوں میں وہ سجدے کرتے ہیں اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ راتوں کا بھی ذکر کیا۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، یہ وہی لوگ ہیں جو جب دعا کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں اللہ ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے۔ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، بے شک تیرا عذاب
بہت سخت نقصان دہ ہے. انہا ساعت مستقرم و مقامہ، بے شک وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور یہ وہ لوگ ہیں جب یہ خرچ کرتے ہیں تو یہ فضول خرچی نہیں کرتے، اپنے مال کو سنبھال کے خرچ کرتے ہیں. ولم یقتروا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کنجوس ہوتے ہیں، بالکل ہی خرچ نہیں کرتے اور اپنے ہاتھ کو تنگ رکھتے ہیں، نہیں، یہ مطلب بھی نہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ہاں وہ درمیانی زندگی گزارتے ہیں، درمیان میں رہتے ہیں، نہ بہت ایکسٹریم نہ بہت انفیریارٹی میں، بڑے درمیانی راستے کے اوپر چلنے والے یہ لوگ ہوتے. تو یہاں تک وہ خوبیاں تھیں جو اللہ اپنے بندوں میں دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ مجھے بڑے پسندیدہ انداز ہیں جو میرے بندوں میں ہونے چاہیے. اب آگے ذکر شروع ہونے لگا ہے جو وہ نہیں کرتے. پہلے ذکر ہوا جو وہ کرتے ہیں، اب ذکر ہونے لگا ہے جو وہ نہیں کرتے، اور ان کی گفتگو شروع ہوگی. لہٰذا ایک الگ زاویہ ہے. ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا یدعون مع اللہ الہا، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا نہیں بناتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. ولا یقتلون النفس، اور نہ ہی کسی نفس کو، کسی جان کو قتل کرتے ہیں. التی حرم اللہ الا بالحق، جسے اللہ نے حرام کر دیا ہو، ہاں مگر اگر حق کے ساتھ قتل کرتے ہیں تو وہ اور بات ہے. جیسے جنگ میں، جیسے کوئی ایسی حالت آ گئی ہے کہ اب جنگ ہے تو ظاہر ہے وہاں ایک کو مارنا ہے، دوسرے نے مرنا ہے، تو وہ اور بات ہے. لیکن ویسے وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے. ولا یزنون، نہ ہی بدکاری کرتے ہیں. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو یہ کام کرے گا تو ضرور اس کی سزا پائے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا یہ عذاب دگنا کر دیا جائے گا. ویخلد فیہ مہانا، اور وہ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا، کبھی اس عذاب سے باہر نہیں نکلے گا. تو یہاں تک جو گفتگو کی گئی میں اس پہ چند باتیں عرض کر دوں. یہ 3 بہت بڑے بڑے گناہ ان کا ذکر کیا گیا. یہ 3 گناہ کبیرہ کا ذکر قرآن نے کیا ہے کہ میرے بندے، پہلے تو وہ خوبصورت آیتیں ذکر کی گئیں، مل کے کہو نا سبحان اللہ. پہلے موڈ اچھا کیا گیا، پہلے اچھی باتیں کی گئیں جو اللہ کا اسلوب ہے، اور اللہ یہی پسند کرتا ہے کہ پہلے خوشخبری والی بات کرو. پہلے بولیے خوشخبری، تبشیر کرو، پہلے لوگوں کے اندر تبشیر کرو، اچھی باتیں کرو، اس کے بعد پھر بات کر لو جہنم دوزخ کی بھی. تو یہی اللہ کا انداز کہ پہلے خوبیاں بیان کی، اچھائیاں بیان کی اور ان کا ذکر کیا اور بڑی محبت سے کیا. اب اللہ ان گناہوں کا ذکر کر رہا ہے جو اسے سخت ناپسند ہیں. پہلے فرمایا کہ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے، اور کوئی بھی میری بارگاہ میں شرک اگر کرے گا تو اس کے لیے تو کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں. شرک کا مطلب اللہ کے سوا کسی اور کو کوئی بھی انداز بنا کے خدا مان لینا، اور کہنا کہ نہیں میرا خدا جو چلو ہے ہی ہے، یہ بھی سامنے جو ہے یہ بھی خدا ہی ہے، استغفر اللہ. تو ایسا انداز بنانا کسی کے لیے، اور لفظ بھی کسی کے لیے ایسا بولنا منع ہے. تو فرمایا کہ یہ شرک نہیں کرتے، اللہ کے سامنے کسی کو بھی الہ نہیں مانتے. دوسرا فرمایا قتل نہیں کرتے، قتل کر دینا کسی جان کو. آقا اسلام نے فرمایا جس نے قتل کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو ہی مار ڈالا. ایک قتل کرنے والا، ایک قاتل ایک قتل نہیں کرتا، بلکہ فرمایا جتنے زمین پہ انسان ہے اس نے سب کو ہی قتل کر دیا. اور یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. کسی انسانی جان کو تلف کرنا، کسی انسانی جان کو تکلیف میں ڈال کے، زیادتی کر کے، ظلم کر کے، اور ناحق قتل کر دیا. کہ اسے معاف کیا جا سکتا تھا، اس کے ساتھ بات ہو سکتی تھی، اس کو بیٹھ کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا تھا، اس پہ کوئی عدالتی معاملہ ہو سکتا تھا، کوئی اس میں جج کی بحث ہو سکتی تھی، وکیل آ سکتا تھا، بہت ساری چیزیں ہیں، معاملہ سلجھ سکتا تھا. آپ نے پسٹل پکڑا، آپ نے گولی مار دی.
اور آپ نے بندہ ہی ختم کر دیا. یہ جو کام ہوا ہے اب اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں، یہ دوزخ تک لے جانے والا عمل ہے. اور اس کے لیے کہا گیا کہ آپ نے اگر ایک کسی کو قتل کیا تو یہ ایک نہیں ہے. حضور نے اسلام نے فرمایا اس نے ساری انسانیت کو ہی مار دی. استغفر اللہ. تو پھر فرمایا کہ قاتل جس طرح کسی کو قتل کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے جس طرح قاتل کسی کو قتل کرتا ہے، اللہ اس کی قبر میں اور پھر اس کے بعد حشر میں اور پھر دوزخ میں اسی طرح اسے مار پڑتی رہے گی. جس طرح اس نے کسی کو قتل کیا ویسے ہی اس کو بھی اسی طرح فرشتے مارتے رہیں گے، اور اس کی عذاب کی کیفیت وہی ہوگی جو اس نے دنیا میں کسی کو قتل کرنے کے لیے استعمال کی. تو اللہ اس سے محفوظ فرمائے. آمین کہو، آمین کہو. خیر اللہ معاف فرمائے ان بدبختوں سے جو اس طرح کا ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ کرے، ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے، ان بدبختوں سے ہمیں دور رکھے. ظاہر ہے جو یہاں مسجد میں آئے گا اللہ معاف فرمائے، امید ہے وہ قاتل تو نہیں ہوگا. بولو نا بھائی، اس نے کہاں یہ آیت سننی ہے؟ بولو نا. وہ مسجد میں آئے گا کیا؟ وہ پتہ نہیں کہاں ہے بدبخت اس طرح کے، کہاں آتے ہیں وہ مسجدوں میں جو سنتے ہیں، وہ کہاں سننا انہوں نے. لیکن اللہ ہمیں محفوظ کر دے. آمین کہو نا. اللہ ہماری اولادوں کو محفوظ کرے، ان ظالموں کے ہاتھوں سے ہمیں اللہ بچا کے رکھے. تو فرمایا کہ یہ وہ نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں ایسا کرتے. آگے فرمایا ولا یزنون، اور نہ ہی یہ بدکاری کرتے. یہ اپنے دامن کو بچا کے رکھتے ہیں، اپنے دامن کو ہر برائی سے محفوظ رکھتے ہیں، اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھتے ہیں، اپنی عزتوں کو بچا کے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو اس طرح سے گزارتے ہیں زندگی کہ ان کی زندگیوں میں ایسے کوئی انداز نہیں ہوتے، صاف ستھری زندگی ہوتی ہے، عفت مآب زندگی ہوتی ہے، خوبصورت زندگی ہوتی ہے. اور آقا اسلام نے فرمایا جس جوان نے اپنی جوانی میں اپنے آپ کو بچا کے رکھا اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کر دے، اسے ضرور جنت دی جائے گی کیونکہ اس نے اپنے آپ کو جوانی میں بچا کے رکھا. تو فرمایا یہ تینوں وہ کام نہیں کرتے. اور اگر جب یہ بات کر دی تو فرمایا کہ ہاں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور اگر کسی نے ایسا کیا يَلْقَ أَثَامًا، ضرور اس کی سزا پائے گا. اگر کوئی ایسا کرے گا سزا پائے گا، اور اس کا عذاب قیامت تک دگنا ہو جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ مبتلا رہے گا. آگے فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ہاں جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور اللہ کی طرف اس طرح رجوع کیا جیسے رجوع کرنے کا حق ہے. تو آگے بڑی خوبصورت بات کی ہے. اور ظاہر ہے ہم انسان ہیں اور انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. بولیے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. گو پسندیدہ نہیں ہے، بتا دیا صاف کہ یہ وہ نہیں کرتے، لیکن ظاہر ہے ہمارے اوپر نفس بھی سوار ہے، حالات بھی سخت ہو جاتے ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں اور بہت ساری تکالیف ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں. تو کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ اگر بن جائے کہ اگر کسی نے شرک کر لیا، کسی نے قتل کر دیا، کسی نے اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے گناہ میں ڈال دیا، تو اب اللہ فرما رہا ہے یہ نہ سمجھنا کہ مایوسی ہے، میری بارگاہ میں مایوسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر ایسا تم سے ہو گیا ہے، اگر تم سے ایسی غلطی ہو گئی ہے اور اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو آؤ، میں نے تمہارے لیے توبہ کا دروازہ رکھا ہوا ہے. آؤ اب توبہ کی طرف پلٹو. الا من تاب، ہاں جو توبہ کر لے، وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور ایسا عمل بھی کرے جو نیک عمل ہو. کہا یہ کام کر لو، بس اب توبہ پہ آ جاؤ، معافی مانگ لو اور میرے سامنے شرماؤ نہیں، جھجکو نہیں، ڈرو نہیں، اور یہ نہ سوچو کہ نہیں بخشش نہیں ہو سکتی. یہ تمہارے لیے سوچنا مناسب نہیں ہے.
اس لیے کہ میری غفور الرحیمی کو چیلنج نہ کرنا. میرا غفور الرحیم ہونا بہت بڑا ہے. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا کہ حضور مجھ سے گناہ ہوا. فرمایا توبہ کر لو. فرمایا حضور کی تھی پھر ہو گیا. فرمایا پھر توبہ کر لو. فرمایا حضور اس طرح تو گناہ کرتا رہوں گا پھر. فرمایا کہ اے میرے صحابی تو توبہ کرتا جا، اللہ کی رحمت تیرے گناہ سے بہت بڑی ہے. اللہ کی رحمت تیرے گناہ سے بہت بڑی. توبہ کرتا جا، توبہ کو نہ چھوڑ. تو لہذا توبہ کرتے رہنا اور توبہ کی مسلسل اللہ کی بارگاہ میں پیشی کرتے رہنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اور بالکل ہی جو ہے وہ توبہ چھوڑ کے بیٹھ جانا، یہ نا امیدی کفر کی طرف لے جاتی ہے. یہ نا امیدی انسان کو شیطانیت کی طرف لے جا کے شیطان بنا دیتی ہے کہ تیری اب بخشش نہیں ہو سکتی. تو اتنا برا ہے کہ تیرے سے برا کوئی ہے ہی نہیں، تو بخشا جا ہی نہیں سکتا. یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں اللہ نے واضح کر دیا. ارشاد فرمایا کہ جو کوئی توبہ کرے گا اور توبہ کی ہمارے پاس لائے گا، اپنی کوئی بھی ایسی گناہ کی حالت کے اوپر توبہ کر کے آئے گا ہمارے پاس، تو سن لے کہ وہ میری ذات کو جب دیکھے گا تو میری ذات کی طرف سے اسے یہ کہا جائے گا کہ آؤ لا تقنطوا من رحمت اللہ، آؤ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. تم مجھے نہ چیلنج کرو کہ یہ گناہ مجھ سے بڑا ہو گیا، استغفر اللہ. میرا معاملہ ان گناہوں سے کہیں بڑا ہے. تو اس لیے توبہ کی طرف قرآن خود راغب کر رہا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے تو مایوسی نہیں، اور اپنے آپ کو توبہ کے پانی سے غسل دیتے رہنا. تمہیں اللہ کی بارگاہ سے صفائی ملتی رہے گی. توبہ کے پانی سے کبھی غسل کرنا نہ چھوڑنا. یہ نہ چھوڑ دینا کہ یہ کیا ہو گیا، مجھ سے اب توبہ نہیں ہو سکتی. تو ایسے انداز جہاں بھی آئیں گے مایوسی ہوگی. قرآن یہاں پہ بڑی خوبصورت بات فرما رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ایسا کرے گا کہ وہ توبہ کرے اور نیک عمل کرے، تو آگے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. یعنی وہ توبہ جو ہے وہ ایسی کر رہا ہے کہ اس توبہ کے بعد وہ گناہ رہا ہی نہیں ہے. معاف تو ہوا ہی ہوا، بلکہ وہ گناہ جاتے جاتے نیکی بن گیا، نیکیوں میں بدل گیا. بالفرض ایک شخص کے 1000 گناہ تھے، تو اب وہی گناہ 1000 نیکیوں میں بدل چکے ہیں. یعنی توبہ کیا جادو ہے، بولو نا یار. توبہ کیا چیز ہے کہ گناہوں کی بخشش ہی ہو جائے، بڑی بات ہے. بخشش ہی ہو جائے. بھئی ایک طرف 500 نیکیاں پڑی ہیں، ایک طرف 1000 گناہ پڑے ہیں، تو چلو ہم اسی پہ خوش ہو جائیں گے کہ مولا تیری رحمت ہو گئی کہ یہ 1000 معاف ہو گئے، یہ گناہ معاف کر دیے گئے، صفر ہو گیا معاملہ. اللہ فرمایا نہیں، میری رحمت یہ نہیں ہے. میری رحمت یہ ہے کہ وہ 1000 کو نیکیاں بنا کے 1500 میں شامل کر دوں گا. وہ 500 ادھر ہیں تو سارے ادھر شامل ہو کے 1000 ادھر گئی جائیں گی اور 1500 بن جائیں گے. بولا یہ کیا ہو گیا، میں نے ایسا کیا کر دیا؟ کہا تو نے توبہ کی ہے، اور یہ توبہ ہمیں بڑی پسند ہے. ایسا اصل میں اس وقت ہوتا ہے، میں عرض کر رہا تھا کسی جگہ، کہ جب آپ توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو آپ سنیں ذرا کہ آپ جب توبہ کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں آپ سامنے والے شخص کو پہلے تسلیم کرتے ہیں. مثلا باپ ہے تو باپ سے معافی کب مانگو گے؟ جب اسے باپ سمجھو گے. بولو نا. بھائی سے معافی کب مانگو گے؟ جب اسے بھائی سمجھو گے. کسی بڑے سے معافی کب مانگو گے؟ جب بڑے کو بڑا جانو گے. اس کو بڑا سمجھتے ہی نہیں آپ، تو معافی کس چیز کی ہے؟ آپ اسے جان جاتے ہیں کہ یہ مجھ سے بڑا ہے، مجھ سے زیادہ عزت والا ہے، اور میرے سے غلطی ہوئی، میرے سے بڑا ہے، لہذا میں اس کو مان کے تو معافی مانگ رہا ہوں. تو جب کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگے تو بولو کیا ہوا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اس نے اللہ کی حاکمیت کو مان لیا ہے. اس نے پوری طرح مان لیا ہے. اس نے کہا ہے کہ میرا چھٹکارا صرف اسی صورت میں ہے کہ یہ ذات مجھ سے راضی ہو جائے.
یہ ذات مجھ سے خوش ہو جائے لہٰذا میں بچوں گا، تب معافی مانگ رہا ہے۔ اور دوسرا، اس سے اللہ کے عذاب سے ڈر لگا ہے، اسے اس عذاب سے خوف آ گیا ہے جو کل حشر میں ملنے والا ہے، تو اب اس خوف سے بھی توبہ کرتا ہے۔ تو یہ دونوں ہی اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ عذاب سے توبہ کرو تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر اللہ کی محبت میں توبہ کرو تو بہت ہی ٹھیک ہے کہ آپ نے اللہ کی محبت میں توبہ کر لی۔ اللہ، ایک یہ شاگرد کا انداز ہے، بولیے، ایک شاگرد کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے استاد کی مار سے ڈرتا ہے، اور اسے پتہ ہے ڈنڈا پڑے گا اور میرے ہاتھ جو ہیں وہ ان پہ ہو سکتا ہے ناشے پڑ جائیں، بڑی تکلیف ہوگی، انہوں نے ڈنڈا مار، لہذا اس سے وہ بچتا ہے پھر۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے نہیں، ڈنڈا کیا کھانا ہے، مجھے استاد سے پیار ہی بڑا ہے، میں نہیں چاہتا میرا استاد مجھ سے ناراض ہو، لہذا وہ اس کی محبت میں پڑھتا ہے، ڈر سے نہیں پڑھتا، وہ محبت سے پڑھ رہا ہے۔ اب اس شاگرد میں اس شاگرد میں زمین آسمان کا فرق پڑے گا۔ اور توبہ انسان کے لیے ہر حالت میں ہی بڑی اعلیٰ اور بے مثال بنتی ہے، کیونکہ اگر آپ ڈر کے توبہ کرتے ہیں تو بھی اللہ خوش ہے، اور اگر آپ اس کی محبت میں کرتے ہیں تو بہت ہی خوش ہے کہ میرے بندے نے توبہ کر لی۔ اللہ، یہ اتنی اللہ کو محبوب ہے، اس قدر محبوب ہے کہ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے سمجھ آئے، تھوڑی سی آواز زیادہ کرے، اللہ کرے سمجھ آئے کہ ہمارے اور آپ کے، ہم سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام، اگر توبہ کو سمجھنا ہونا تو اس بات سے جانو کہ اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے اس زمین پہ جو عمل کروایا وہ توبہ ہے۔ بولیے نا، اس زمین پہ پہلے نماز نہیں پڑھی گئی، نہیں سمجھے؟ اس زمین پہ پہلے روزہ نہیں رکھا گیا، اس زمین پہ پہلے حج نہیں ہوا، اس زمین پہ پہلے آ کے کسی نے قرآن نہیں پڑھا، اس زمین پہ جب کوئی پہلا انسان اترا ہے اس نے آتے ہی یہاں توبہ کی ہے۔ اس نے کہا تھا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے معافی دے دے، میں بھول گیا تھا، میں جان نہیں سکا۔ اور اس توبہ کا اتنا اثر ہے کہ اس توبہ کے اس وقت میں جب آپ نے اللہ سے معافی مانگی اور پھر اس معافی کے لیے جو آپ نے وسیلہ استعمال کیا وہ محمد رسول اللہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، کہ مجھے ان کے صدقے معافی دی جائے۔ جب ان کے صدقے معافی مانگی ہے اور ساتھ توبہ کی ہے، اصل میں تو توبہ کرنی تھی، وسیلہ حضور کا لے لیا۔ آپ اور میں آج اگر زمین پہ زندہ ہیں، اور کروڑوں انسان جو آج سے پہلے زمین پہ زندگی گزار چکے ہیں اور قیامت تک جو آئیں گے، وہ سارے صدقہ ہیں اسی توبہ کا۔ اگر وہ توبہ نہ ہوتی تو اللہ اجازت ہی نہ دیتا آگے نسل چلانے کی۔ جب وہ توبہ ہوئی، اللہ نے معافی عطا فرمائی، فرمایا چلے معافی تو دے دیں گے، آپ نے مانگ لیا، اصل میں وسیلہ ہی بہت بڑا دے دیا، تو کیوں جو ہے وہ معاف نہ ہوتے؟ آپ نے وسیلہ ہی بہت بڑا دیا ہے، یہ بتائیے کیسے یاد آیا؟ کہا مولا یاد کیوں نہ آتا، جہاں عرش پہ نظر پڑتی تھی تیرے نام کے ساتھ ایک ہی نام لکھا نظر آتا تھا، تو وہ نام جس کا تھا وہ تجھے بڑا پیارا ہے، اس لیے پھر ان کا نام لے کے وسیلہ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، اگر تو خود توبہ کرتا رہتا تو ہم تیری توبہ نہ قبول کرتے، لیکن تو نے جس کا نام لے کے وسیلہ دے دیا ہے، ہم نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ اور اب تجھے اجازت ہے آباد ہو، اب زمین آباد کر، اب زمین کی خوشحالی کا سبب بن، اب تیری اولاد ہوگی، اب زمین قائم ہوگی، اور تیری نسل سے میں اسی رسول کو اب بھیجوں گا دنیا میں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کچھ توبہ سے ہوا ہے۔ بولیے، توبہ سے شروع۔ تو جو توبہ کو اپنا شعار بنا لے اس کے لیے تو بڑے رنگ کھلتے ہیں، پھر اس کے لیے بڑے دروازے کھلتے ہیں، اس کے لیے بڑی بڑی عجیب نعمتوں کے رنگ کھلتے ہیں۔ جو توبہ کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے۔
ہم چونکہ ایسے عادتاً نہیں ہوتے، ہمیں اپنی برائیاں نظر ہی کب آتی ہیں؟ ہمیں تو اپنی اچھائیاں ہی نظر آتی ہیں، برائیاں نظر ہی کس کو آتی ہیں؟ اور کرتے ہیں بھی تھوڑا سا ٹیل مل سا کرتے ہیں، کبھی کبھی کر لی تھوڑی بہت توبہ، کبھی شب رات پہ تھوڑا سا رو لیا، کبھی شب قدر میں آ کے رو لیا، ہلکا پھلکا، وہ بھی کوئی نہیں، وہ بھی آخر میں نکل گئے لنگر لے کے۔ تو چونکہ ہمارے اندر کوئی ایسی توبہ کا وہ انداز تو ہے نہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں توبہ کی برکت کھل نہیں سکتی۔ یہ کوئی چند دنوں بعد سالانہ کرنے والا عمل نہیں ہے، یہ ہر روز متواتر کرنے والا عمل ہے، ہمیشہ جاری رہتا ہے توبہ، ہر حالت میں معافی۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ گناہ گار گناہ پہ توبہ کرتا ہے، نیکوکار نیکی پہ توبہ کرتا ہے۔ فرمایا حضور نیکی پہ توبہ، کہا اس لیے کہ جیسی نماز پڑھی جانی چاہیے تھی پڑھی نہیں گئی، جیسی دعا کرنی چاہیے تھی نہیں ہوئی، جیسا حج کرنا چاہیے تھا نہیں ہوا، جیسا عمرہ کرنا چاہیے تھا نہیں ہوا، جیسا قرآن پڑھنا چاہیے تھا نہیں پڑھا گیا، جیسی نیکی کی میں اپنی زندگی میں توفیق چاہتا تھا نہیں ہو سکی، لہذا وہ توبہ نیکی پہ بھی کرتا ہے۔ وہ تو ہر حالت میں توبہ۔ بعض کہتے جی ہم کیوں توبہ کریں، ہم نے کون سا گناہ کیا؟ بعض کہتے یار معافی مانگو، بھئی کس بات کی معافی مانگو، میں کو گناہ کیتا ہے؟ استغفر اللہ، ایسے جملے ہیں، یہ ہیں ہمارے عوام۔ میں نے کوئی گناہ کیا جو توبہ کروں؟ توبہ تو ہر حالت میں ہے، ہر وقت ہے، ہر شے میں ہے۔ آقا دو جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں روزانہ 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ کتنی بار؟ صحابہ نے پوچھا حضور 100 بار؟ آپ جیسا شخص توبہ کرے، ایک بار کافی تھی، 2 بار، 10 بار، 20 بار، آپ جیسا شخص بھی 100 بار توبہ روز کرتا ہے۔ میں اور آپ تو شاید 1-2 بار بھی نہیں بولتے ہوں گے ایک دن میں، بولیے کب بولتے ہیں آپ استغفر اللہ؟ کتنی بار بولتے ہیں؟ 20 بار بولتے ہوں گے، 30 بار بول دیتے ہوں گے۔ حضور فرما رہے میں بلا ناغہ 100 بار توبہ کرتا ہوں، روز کرتا ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ توبہ؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ نے میرے گناہ تو معاف کر ہی دیے ہیں، محبوب بھی ہوں ان کا، ہر شے ہے، اللہ نے ہر کرم مجھے دیا ہے، لیکن اے صحابہ میرا ہر لمحے درجہ بلند ہو جاتا ہے، میں اس پچھلے درجے سے توبہ کرتا ہوں۔ مولا تو نے مجھے ایسا رکھا ہوا تھا، مجھے معاف کر دے۔ جب اس سے اگلا درجہ دیکھتا ہوں تو پچھلے درجے سے پھر توبہ کرتا ہوں، مولا ایسا تھا میں، مولا مجھے معاف کر دے۔ اس طرح روزانہ کتنی بار؟ ہم پھٹے منہ سے کبھی نہیں بولتے، 2-4 بار بس، اور سمجھتے ہیں میں کون سا گناہ کیا ہو۔ توبہ کی عادت ہی کوئی نہیں ہمیں، نہ ہمارا کبھی ذہن ہے توبہ کا۔ حالانکہ یہ اس قدر بڑا عمل ہے کہ حضور نے جب اس کی تلقین کی صحابہ کو، اور اس قدر اس کو پھیلایا، اور اس قدر آپ نے اس کی تلقین فرما دی، تو صحابہ کا تو وتیرہ ہی توبہ ہو گیا، طریقہ ہی توبہ بن گیا، ہر حالت میں معافی مانگنا، جھکنا۔ حضور نے جب وہ حدیث بیان کی ہوگی کہ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ سنو، اللہ اپنے بندے سے جب وہ توبہ کرتا ہے بہت خوش ہوتا ہے۔ فرمایا مولا حضور کیسے؟ کہا اس طرح مثال لے لو جیسے ایک شخص جو ہے وہ بہت دور سفر میں صحرا میں نکلا ہوا ہے، اس کے پاس اس کا اونٹ ہے، پانی ہے، اس کے پاس خوراک ہے، اور وہ سفر میں ہے، راستے میں وہ رکتا ہے کہ میں رک کے تھوڑی دیر ذرا آرام کر لوں، اور اونٹ سے اتر کے تو ایک سائے کے نیچے وہ رک جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اور اس کا پانی اور اس کی خوراک غائب ہے، کوئی چیز موجود نہیں۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا، اتنا لمبا سفر ہے، صحرا میں کوئی دور دور تک چیز بھی نظر نہیں آ رہی، جاؤں گا تو جاؤں گا کیسے؟ لیکن وہ سفر شروع کرتا ہے کہ چلو کسی جگہ پہنچتا ہوں، لیکن راستہ اتنا لمبا ہے کہ وہ راستے میں جاتے جاتے تھک جاتا ہے، پیاسا ہے، بھوکا ہے، اور اسے نظر آ جاتا ہے کہ اب موت یقینی ہے، کسی صورت نہیں بچوں گا۔ اپنی قبر خود ہی کھودتا ہے اور اس قبر کے اندر لیٹ جاتا ہے کہ یہاں مروں گا، کچھ وقت کے لیے جانوروں سے جسم بچا رہے گا، اور اس غنودگی میں آ جاتا ہے جو موت کی غنودگی ہے، موت سے پہلے
جو غنودگی آتی ہے اس میں وہ چلا جاتا ہے کہ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے، اس پہ پانی بھی ہے، خوراک بھی ہے. وہ بڑا خوش ہوتا ہے، دیکھ کے کہتا ہے مولا تو کیسا آلہ ہے، تو نے مجھے میری یہ نعمت واپس کر دی. مولا تو کتنا برتر ہے، کتنا بڑا ہے، تو کتنی کرم نوازی کرنے والا ہے کہ تو نے مجھے اونٹ بھی دے دیا اور تو نے مجھے پانی بھی دے دیا. دیکھ دیکھ میں تیرا خدا اور تو میرا بندہ ہے. خوشی میں بولا میں تیرا خدا اور تو میرا بندہ ہے. اتنا خوش تھا کہ یہ سمجھ ہی نہ سکا کہ الٹ بول گیا ہے، اتنا خوش تھا. آقا فرماتے ہیں جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کو اس وقت وہ تمام نعمتیں مل گئیں جب وہ مرنے لگا تھا. اتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا. اور پھر ایک اور حدیث میں آقا فرماتے ہیں جب کوئی شخص کافی عرصے بعد مسجد میں داخل ہوتا ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، کافی عرصے بعد، کئی سال گزر جاتے ہیں، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، اور مسجد کے اندر آتا ہے. جب مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے نا تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں یہ دیکھو یہ وہ ہے جو کئی عرصے سے میرے گھر نہیں آیا تھا، میرے گھر اس کا پھیرا نہیں لگا تھا، آج یہ آیا ہے. فرشتوں رکو سنو ذرا، اس کے جتنے گناہ ہیں سارے معاف کر دیے میں نے، معافی دے دی. مولا اس نے تو بھی کچھ مانگا ہی نہیں ہے، اس نے تو بھی کچھ کہا ہی نہیں آ کے کہ مجھے معاف کر دے. کہا نہیں چھوڑو، آیا تو ہے نا میرے گھر کئی عرصے بعد، میرا بندہ واپس آ گیا. اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. کبھی اس کی برکت لے کے دیکھو توبہ کی، تمہاری زندگی میں ایسے بدلاؤ آئیں گے کہ جو زندگی کو اس طرح بدل کے رکھ دیں گے جو تمہاری اپنی دعائیں نہیں بدل سکتی، اللہ سے معافی بدل سکتی. ایک نوجوان کو دیکھا گیا، وہ کعبہ کے قریب دعا مانگ رہا تھا. دعا میں کیا کہہ رہا تھا؟ مولا تو مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں. مولا مجھے پتا ہے میں نے بڑے ہی گناہ کیے ہیں، مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے. اس لیے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ہی نہیں. اگر کوئی ہو تو میں وہاں جاؤں. تو بتا دے کیا تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ کوئی ہے ایسا اس کائنات میں جو گناہوں کو معاف کر دے؟ ہم اور جتنی نعمتیں دنیا والوں سے لینا چاہیں لے سکتے ہیں، دنیا والوں سے مانگے مل سکتی ہیں. آپ جا جا کے ترلے کریں، منتیں کریں، لوگ دے بھی دیں گے. لیکن جاؤ کس سے یہ کہہ کے دیکھو، کس سے کہو کہ میرے گناہ معاف کر دے، وہ کہے گا میں نہیں کر سکتا گناہ معاف. گناہ معاف تو اللہ ہی کر سکتا. تو وہ کہنے لگا مولا تو اللہ ہے تو ہی معاف کرے گا نا. وہ اتنے اچھے الفاظ تھے کہ آواز سنی گئی کہ اے میرے بندے تو نے جو الفاظ کہے ہیں ہمیں بڑے اچھے لگے، بڑے اچھے الفاظ سے توبہ کی ہے، بڑے پیارے لفظ بولے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی معاف کرنے والا ہے ہی نہیں. کہا ہاں مولا تیرے سوا کون ہے جو معاف کرے؟ تو جواب آیا ہم نے تیرے بھی معاف کر دیے اور جو اس بار تیرے ساتھ حج کرنے آئے ہیں ان کے بھی معاف کر دی، سب کو معاف کر. اسے معافی بڑی پسند. لہذا اس لیے کہا کہ جتنے بھی اوپر یہ عمل اگر ہو گئے، تم نے شرک کر لیا، قتل ہو گیا، تم سے یہ فلاں گناہ ہو گیا، نہ ایسا نہ کرنا کہ تم ہم سے مایوس ہو جاؤ. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں وہ توبہ کرے اور اس کے بعد عمل صالح بھی شروع کر دے. نری سکی توبہ بھی ٹھیک نہیں، بولو نا، صرف توبہ کرنا نہیں ٹھیک. وعمل عملا صالحا، اب ساتھ عمل صالح بھی شروع کرے. اس برائی کے رستے کو بولو چھوڑ دے، وہاں جانا ترک کر دے، پیچھے ہٹ جائے، اپنے آپ کو پیچھے لے جائے. نہیں بھائی ختم ہو گئی، توبہ کر لی میں نے معافی مانگ لی اللہ سے. پھر اس شرط جس پوری ہو گئی، یہ شرط پوری ہوئی تو آگے اللہ وعدہ فرما رہا جو ایسا کرے گا اب میں اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا. اب اس کا گناہ رہا ہی نہیں، وہ تو نیکی میں بدل چکا ہے. تو اللہ ہمیں ایسا بنا دے، آمین کہو. اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے دے. ہم انسان ہیں، ہم پھسل جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، گر پڑتے ہیں. بہت ساری کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، بہت سارے ہمارے اندر ایسی اللہ نے آزمائشوں کے انداز رکھے ہیں. ضرور کہیں نہ کہیں ہوگا،
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بچ جائیں. کوئی کہے جی نہیں نہیں میں تو بچا ہوا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آنکھوں سے ہوگا، کہ نہیں آنکھوں کو بچا، زبان سے ہو جائے گا، زبان کو بچا لیتا ہوں، خیال سے ہو جائے گا، خیال کے اندر شیطانیت نفس لے جائے، کہاں سے بچو گے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ سامنے پانی کا تالاب ہے، اس میں چھلانگ لگاؤ. تو وہ جب لگانے لگے تو ساتھ ہی پیچھے سے آواز دے دی جائے، خبردار تیرے کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے. تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ رک جائے گا، وہ کہے گا کیا آپ نے عجیب بات کہی، ایک آپ کہہ رہے چھلانگ لگائیں پانی میں، دوسرا آپ کہہ رہے کپڑے گیلے ہونے چاہیے. ہاں بس نہیں ہونے چاہیے. اللہ. تو کچھ ایسا ہی انداز ہوا بادشاہ محمود غزنوی کے ساتھ. اس نے بھی اپنے درباریوں کو کچھ ایسا ہی انداز سے آزمایا. نے کہا جو ایک کام ہے وہ لے آیا درباریوں کو تالاب کے کنارے. کہا بادشاہ سلامت، آج عجیب بات ہے، آپ باہر لے آئے ہیں. کہا ہاں ذرا یہ کچھ معاملہ ایسا ہے کہ ذرا مجھے کچھ دیکھنا ہے. کہا اچھا بتائیے. کہا چلے سارے چھلانگ لگاؤ اس پانی میں. کہا جی یہ جو سامنے تالاب. کہا جی. کہا چھلانگ لگا دو. انہوں نے چھلانگیں لگا دی. جب وہ قریب پہنچے تو اس میں ایاز بھی تھا جو بڑا پیارا تھا، بادشاہ کے ساتھ بڑی محبت تھی، بادشاہ کو اس سے بڑی محبت تھی. تو وہ ایاز بھی بھاگا پانی میں چھلانگ لگانے کے لیے. تو راستے میں جب وہ قریب پہنچ گئے تو بادشاہ نے پیچھے سے کہا خبردار بھائی کسی کپڑے گیلے نہ ہو، کسی کپڑے گیلے نہ ہو. اب یہ سنا تو سارے رک گئے، جبکہ ایاز نے چھلانگ لگا دی. تو وہ رک گئے. تو کہا تم رکے کیوں ہو؟ کہا اس لیے کہ آپ نے عجیب بات کہی ہے، مطلب پانی میں جا رہے ہیں تو کپڑے کیوں نہیں گیلے ہوں گے؟ کپڑے تو ہوں گے. تو کہا اچھا چلو رکو ذرا. وہ ایاز گیلا باہر آ گیا. تو کہا ہاں تو کیوں نہیں رکا اور یہ کپڑے گیلے کیوں ہو گئے؟ کہا بادشاہ تیرا پہلا حکم تھا پانی میں چھلانگ لگاؤ، وہ میں نے لگا دی. دوسرا حکم ہے کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے، تو وہ ہو گئے ہیں، اس پہ مجھے تو معاف کر دے. تو کہا یہی اللہ نے انسان کے ساتھ کیا ہوا ہے. بولو نا بھائی. دنیا میں بھی بھیج دیا اور ساتھ کیا کہا؟ عمل صالح کرو، نیک عمل کرو، بہت نیک رہو، اچھے رہو. بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دنیا میں بھیجا تو جنت میں رکھتے ہمیں. بولو نا بھائی. جنت میں رکھتے، وہاں کوئی گناہ نہیں تھا تو وہاں کہتے نیک عمل کریں، ہم کرتے رہتے. یا دنیا میں بھیج دیا اور ساتھ کہا نیک عمل کرو. تب راستہ کیا ہے؟ بولو نا. معافی دے دے مولا، گناہ ہو گیا تو معافی دے. تو جب توبہ ہو گئی تو کہا اب جو تمہارے وہ برائیاں ہیں وہ ساری کی ساری نیکیوں میں بدل. انہیں اللہ برائیوں میں نہیں رکھے گا. بلکہ میں کہ عجیب حدیث کا مضمون آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اللہ کرے دل پہ نقش ہو جائے. یہ عجیب حدیث ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حشر کے دن بہت سارے لوگوں کو ان کے گناہوں نے جنت میں لے کے جانا ہے. صحابہ حیران. کہا حضور یہ ذرا دوبارہ بول دیجئے، شاید ہم نے غلط سنا ہے. فرمایا نہیں، میں تم نے صحیح سنا ہے، جنت میں بہت سارے لوگوں کو گناہوں نے جنت میں لے جانا. کہا جی کیسے؟ گناہ تو دوزخ میں لے کے جاتے ہیں. کہا نہیں، وہ ایسے گناہ ہوں گے کہ وہ ان سے توبہ کریں گے، اور جب توبہ کریں گے بار بار کریں گے، اللہ انہی بڑے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. تو وہ بڑے گناہ انہیں جنت میں لے جائے، کیونکہ توبہ ہو جائے گی، معافی. انہی گناہوں کو اللہ معاف کر کے نیکیوں میں بدل دے. تو اللہ ایسا بنائے، آمین کہو. روزانہ 2 نفل توبہ کے اپنے اوپر روٹی پانی کی طرح لازم کرو. انشاءاللہ تو کہو یار. روٹی پانی کی طرح اپنے اوپر لازم کر لو. 2 نفل توبہ ہر صورت ادا کرو، نہ چھوڑو. عشاء میں پڑھو، ظہر میں پڑھو، مغرب میں پڑھ لو، کبھی نہ چھوڑو. صحابہ کرام کی زندگی اس سے معمور رہی، اور حضور کا تو اپنا انداز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں 100 بار روزانہ توبہ کرتا ہوں. تو اب صحابہ کا بھی سن لیں. بہت سارے صحابہ کے انداز توبہ والے موجود ہیں. ایک صحابی ایسے ہیں جن کی توبہ بڑی مشہور ہوئی. یار مجھے زور لگانا پڑ رہا ہے، پتہ نہیں. ایک صحابی ایسے ہیں جن کی توبہ بولیے، بولو یار، بڑی مشہور ہوئی، بہت مشہور ہوئی. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
حضور الاسلام نے جب مدینہ میں آپ تشریف لائے تو آپ کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا یہودیوں کا، بنو قریظہ اس کا نام تھا۔ تو وہ یہودی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، مسلمانوں کی طرف کوئی نہ کوئی مسئلہ بنائے رکھتے تھے۔ تو آقا اسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا تو ارشاد فرمایا کہ ان کا محاصرہ کرو، اور اب کسی صورت بھی کوئی نرمی نہیں ہوگی، اور ان سب کو ختم کر دو۔ اور صحابہ سے مشورہ ہو گیا اور طے پا گیا بڑی سیکرٹ سی ایک میٹنگ کے اندر کہ بنو قریظہ کا اب صفایا کر دینا ہے ہم نے، اور کسی کو بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ تنگ کیا، بہت سارے معاملات میں انہوں نے ہمارے ساتھ دغا بھی کیا ہے۔ تو جب یہ معاملہ طے ہو گیا تو حضور نے صحابہ کو حکم دیا، صحابہ وہاں محاصرہ کے لیے چلے گئے، اس قبیلے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اب جب انہیں پتہ چلا کہ مسلمان یہاں جنگ کرنے پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کسی کو گفت و شنید کے لیے ہمارے پاس بھیجیں، ہم کوئی معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں، جنگ نہیں کرنا چاہتے، آپ ہم سے معاملہ طے کریں۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ چونکہ ان کے کچھ رشتہ دار وہاں رہتے تھے تو حضور نے انہیں بھیج دیا کہ آپ جا کے ان سے معاملہ کریں۔ اب جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے پوچھ لیا کہ اچھا اگر ہم محاصرے سے باہر نکلتے ہیں اور آپ واپس جاتے ہیں اور ہم واپس اپنے معاشرے سے آپ لوگ چھوڑتے ہیں معاشرہ، ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ تو چونکہ اندر فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان کا صفایا کر دینا ہے، تو یہ گزرتے ہوئے واپسی پہ انہوں نے صرف اشارے سے کہہ دیا، یوں گردن کو یوں اشارہ کیا کہ یہ تمہاری گردنیں اتارنے والے ہیں، یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اب جب یہ کر دیا نا تو فوراً خیال آیا کہ میں نے تو حضور کا راز کھول دیا، یہ تو سیکرٹ رکھنے کا کہا گیا تھا، یہ تو راز رکھنا تھا، یہ تو کسی کو نہیں بتانا تھا، اور کہا گیا تھا کہ چھپا کے رکھنا ہے کہیں یہ بات باہر نہ نکل جائے۔ تو غلطی ہو گئی، واپس آئے حضور کی بارگاہ میں، جانے سے پہلے مسجد نبوی کے ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا، اپنے آپ کو باندھ لیا۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا چھوڑو اس بات کو، بس مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرے نبی کو پتا ہے یا میرے خدا کو پتا ہے۔ ستون سے باندھ لیا۔ حضور بھی آئے، آپ نے بھی دیکھا ستون سے بندھا ہوا، لیکن آپ نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اللہ نے آپ کو بھی خبردار کر دیا کہ انہوں نے کچھ ایسا کر دیا ہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، غشی کے دورے پڑنے لگے۔ 3 دن گزرے، پانی پلا رہے صحابہ، تھوڑا سا پانی پی لیتے، نماز کے لیے کھولا جاتا، نماز پڑھ کے دوبارہ باندھ دیا جاتا۔ یوں 9 دن تک حضرت ابو لبابہ وہاں بندھے رہے۔ کتنے دن؟ 9 دن۔ 9ویں دن اللہ نے پھر آپ کی برات کی آیتیں قرآنی نازل فرمائی کہ اے نبی ہم نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ تو صحابہ آئے خوشی سے دوڑتے ہوئے، کہا تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول فرمائی ہے۔ تو کہا نہیں، تم نہیں مجھے کھولو گے، میرا رسول ہی آ کے مجھے کھولے گا۔ حضور خود آئے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہ جب کھولا انہیں تو آپ قدموں میں گر گئے، معافی مانگی، توبہ کی، مجھے معافی دے دی جائے۔ تو آقا اسلام نے فرمایا اللہ نے قبول کیا ہے تو میں نے بھی قبول کر لیا ہے۔ آج بھی وہ ستون مسجد نبوی میں استن توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس ستون کا نام ہی توبہ والا ستون ہے۔ تو وہ صحابی کی توبہ بڑی مشہور ہے۔ اللہ، اسی طرح حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی توبہ ضرب المثل رہی۔ حضور اسلام نے جب غزوہ تبوک کے لیے تیاری فرمائی اور غزوہ تبوک ہونے والا تھا، بڑے دھیان سے یہ بات سنیے، بڑے غور سے سنیے، یہ حضور کی سیرت ہے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، آپ کی زندگی ہے۔ غزوہ تبوک ہونے والا تھا تو چونکہ ملک شام کی طرف سے جو ہے وہ یہ ساری فوجیں اکٹھی ہو رہی تھیں، کیسر روم نے وہ سارا جو ہے وہ محاصرہ کرنے کا پورا منصوبہ بنا دیا ہوا تھا کہ مسلمانوں پہ حملہ کرنا ہے، تبوک کی طرف اس کی فوجیں جمع ہو رہی تھیں۔ آقا اسلام نے اچانک حکم دے دیا اور باقاعدہ فرمایا کہ اب جیسے بھی حالات ہیں، مدینہ میں صرف وہی رہے گا جو معذور ہے،
یا پھر وہ بوڑھا ہے، اس کے سوا مدینہ میں کسی کو رہنے کی اجازت نہیں، سب فوج میں شامل ہوں، کیونکہ ہمیں بندے زیادہ چاہیے، اور اس وقت مسلمانوں کی حالت کچھ اتنی مضبوط بھی نہیں تھی۔ تو یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے گھر کا مال پیش کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھے گھر کا مال پیش کیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب بعد میں آئے تو انہوں نے پتا چلا کہ حضور غزوے پہ جا رہے ہیں، تو فرمایا حضور میں موجود نہیں تھا، ورنہ یہ کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ساری فوج کا سارا ساز و سامان میری طرف سے آپ کو ملے، ہر شے میری طرف سے حاضر ہے۔ یہ وہی غزوہ ہے۔ تو حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے اعلیٰ صحابہ میں سے تھے، اور صحابہ کے اندر ان کا بڑا نام تھا، صحابہ ان سے بڑا پیار بھی کرتے تھے، حضور سے بھی ان کی بڑی محبت تھی، اور حضور بھی ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ لیکن یہ جب مدینہ آئے تو ظاہر ہے وقت گزرا، آبادی ہوئی، تو اللہ نے مال دے دیا، 2 سواریاں ہو گئیں، گھر کی نعمتیں بھی بڑھ گئیں، کاروبار بھی کچھ بڑا ہو گیا۔ تو جب ان دنوں میں جب حضور نے غزوہ تبوک کا حکم دیا تھا، ان دنوں میں کھجوریں ابھی پک رہی تھیں، اور بالکل وہ دن نزدیک تھے جب کھجوریں اتار کے آگے بیچنی تھیں، تو وہ بھی معاملہ تھا، ادھر سے گھر کے بھی معاملات، بہت ساری چیزیں۔ لیکن حضرت مالک فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ تھا کہ نہیں، میں بھی چلا ہی جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو ہی دن نزدیک آئے سواریاں میرے پاس ہیں، میں ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ جو دن نزدیک آتے گئے آپ فرماتے رہے کہ میں جاؤں گا میں جاؤں گا، لیکن کیا ہوا کہ عین جس دن حضور نے جانا تھا صحابہ کو لے کے، تو اپنے کسی کام میں ایسے مصروف ہوئے کہ جان نہ چاہ جا سکے، اور حضور کا قافلہ چلا گیا، آپ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا اچھا چلو کوئی نہیں، میں پیچھے پہنچ جاؤں گا، لیکن وہ کام کاج میں گھر کے معاملات میں ایسا پھنسے کہ اگلے دن بھی نہ جا سکے۔ 2 دن 3 دن جب ہو گئے تو کہتے میں اتنا شرمسار ہوا کہ اب میں پہنچوں گا تو اب تو معاملہ خراب ہو گیا۔ ادھر خبر یہ ملی، چوتھے دن ہی پتا چلا کہ کیسے روم نے اپنی فوجیں واپس لے گیا، اور وہ مسلمان وہاں سے فتح یاب ہو کے واپس آ رہے، غزوے کی باری ہی نہیں آئی، جنگ ہوئی ہی نہیں ہے، اور ویسے ہی اللہ نے فتح عطا فرما دی، تو اب مسلمان واپس آ رہے ہیں۔ تو اب آپ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر جیسے بجلیاں گر پڑیں کہ یہ میں نے کیا کر دیا، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مدینہ کے اندر صرف وہی لوگ نظر آ رہے تھے جو بوڑھے یا معذور تھے، اور میں اکیلا صحت مند جب ان میں پھرتا تھا تو عجیب سا لگتا تھا، لیکن چونکہ وہ غلطی ہو چکی تھی، حضور واپس آ گئے، اور جب واپس آئے تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب بھی کسی غزوے سے واپس آتے تو پہلے مسجد نبوی میں آ کے 2 رکعت پڑھتے تھے۔ تو حضور مسجد نبوی میں آ گئے۔ اب جتنے بھی ایسے لوگ تھے نا جو اسی طرح کے تھے، جو نہیں جا سکے تھے اور ادھر ادھر چھپ چھپا کے وہ بھاگ گئے تھے، وہ آ کے تو اپنا عذر پیش کرنے لگے، حضور میں فلاں بیمار ہو گیا، حضور میری تو وہاں فلاں جگہ جانا پڑ گیا، فلاں شادی آ گئی، فلاں مرگ ہو گئی، اس طرح عذر پیش۔ حضور سب کے عذر قبول فرماتے گئے، حضور سب سے کہتے کہ ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں، اللہ تیری بہتری کرے، اور حضور نے سب کو قبول فرما لیا، کسی کے ساتھ آپ نے کوئی تعارض نہیں کیا۔ حضرت مالک فرماتے میں نے پوچھا کہ حضور کیا کہہ رہے ہیں، تو فرمایا سب کو معافی مل رہی ہے، تجھے بھی معافی مل جائے گی، لیکن آپ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے بہت سارے عذر اپنی طرف سے گڑھے ہیں، لیکن میں حضور سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اپنی سستی کی وجہ سے نہیں گیا، میں اپنی غفلت کی وجہ سے نہیں گیا، اور میں جا کے سچ بولوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں چلا گیا، حضور نے مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کے ایسے مسکرائے جیسے کوئی ناراض مسکراتا ہے، جس طرح ناراض شخص نہیں ہنستا ہلکا سا، تو ایسا مجھے دیکھ کے جب مسکرائے تو میری جان فنا ہو گئی کہ لگتا ہے آقا ناراض ہے۔ خیر میں قریب بیٹھ گیا، مجھے حضور نے صرف اتنا پوچھا ہے مالک تجھے کیا ہوا، تو کیوں نہیں گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حضور بس سچ بولوں گا، بس میری اپنی سستی میری غفلت مجھے نہیں لے جا سکی، ورنہ پیچھے رہنا میرا معاملہ نہیں ہے، میں ہر جگہ آپ کے ساتھ رہا ہوں، بس اس بار میں بس اپنی غفلت اور سستی سے نہیں جا سکا۔ جب یہ کہا تو حضور اسلام نے فرمایا اچھا پھر تیرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ جب یہ کہا نا تو آپ فرماتے مجھے لگا کہ ابھی بھی حضور راضی نہیں ہوئے، خوش نہیں ہوئے آپ، جبکہ باقیوں کو آپ مسکرا کے بھیج رہے تھے، لیکن مجھے آپ نے خوشی سے نہیں بھیجا۔ تو ساتھیوں نے جو بعد میں ملے انہوں نے کہا کیا کہا حضور نے؟ کہا حضور کہہ رہے ہیں اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے جو تیرے ساتھ اللہ کرے۔ کہا تو جا کے دوبارہ سے کہہ دینا کہ فلاں مسئلہ تھا اس وجہ سے نہیں گیا۔
کہا نہیں نہیں یہ نہیں میں کر سکتا، اپنے نبی کے آگے جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا۔ جب یہ بات ہوئی تو اگلے ہی دن حضور نے حکم دے دیا کہ مالک سے کوئی بھی شخص معاملہ نہ کرے۔ پورے مدینے میں یہ حکم جب پہنچ گیا تو فرماتے ہیں کہ میں مدینے میں یوں ہو گیا جیسے پردیسی ہوتا ہے۔ سارے صحابہ نے مجھے سلام لینا چھوڑ دیا، کوئی میرے قریب نہ پھٹکتا، میں جس راستے سے گزرتا لوگ راستہ بدل لیتے کہ حضور نے اس سے بولنا منع کر دیا ہو۔ اس قدر صحابہ کو حضور کے حکم کا پاس ہے، بلکہ کہو سبحان اللہ، کہ حضور نے جس بندے سے منع کر دیا منع ہو گئے۔ فرماتے ہیں میں اسی طرح کئی دن گزرے، میں لوگوں سے سلام لیتا، میرے سلام کا جواب نہ دیا، میں لوگوں سے کاروبار کرنا چاہتا، کاروبار کے لیے لوگ پیچھے ہٹ جاتے، کھجوریں لے کے جاتا کوئی میری کھجوریں نہ خریدتا، پورا مدینہ میرے لیے دشمن بن گیا، یہاں تک کہ 30 دن اسی طرح گزر گئے۔ فرماتے ہیں میں رو رو کے مسجد نبوی کے ستون سے لگ لگ کے روتا کہ اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھے معاف فرما، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، مجھے معافی دے دے۔ یہاں تک کہ حضور کا ایک اور حکم لوگوں نے سنا کہ مالک کی بیوی سے کہو اسے علیحدہ ہو جائے، مالک کی بیوی سے کہو علیحدہ ہو جائے۔ جب یہ حکم سنا تو حضرت مالک فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا چلی جا تو میں کہ چلی جا اور میرے پاس نہ آنا۔ اب وہ بھی اللہ کی بندی، اسی وقت اس نے سامان اٹھایا اور چلی گئی اور حضور کا حکم مانا گیا۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کا وہ خوبصورت اسوہ حسنہ جو حضور کے حکم پہ ہوا اللہ۔ اور یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں 60 دن گزرے تو ایک دن میں احد کے پہاڑ کے قریب تھا کہ دور سے ایک شخص بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مالک تجھے خوشخبری ہو، تجھے خوشخبری ہو، تجھے خوشخبری ہو۔ تو میں دل خوش ہو گیا میرا، مجھے لگتا ہے میری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ کہا ہاں آ جا، اللہ نے تیرے لیے قرآن کی آیتیں اتار دی ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں احد سے مسجد نبوی کی طرف جا رہا تھا تو لوگ مجھ سے اس طرح آ کے مل رہے تھے جیسے عید کے دن ملتے ہیں لوگ، اس طرح گلے لگا رہے تھے، اس طرح مجھے مبارک باتیں دے رہے تھے کہ مالک تیری توبہ قبول ہو گئی، مالک تیری توبہ قبول ہو۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، قدم چومے، ارشاد فرمایا کہ حضور مجھے معافی کب ملی؟ فرمایا بس اللہ سے عرض کی تھی میرے رب نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے، اے مالک تجھے مبارک ہو۔ اور سن آج کا دن تیری پیدائش کے دن سے بھی زیادہ خوشی کا دن ہے، کیونکہ تجھے آج اللہ سے معافی مل گئی ہے، توبہ قبول ہو گئی۔ تو صحابہ کرام کا اس طرح کا انداز رہا توبہ کرنے کا، جبکہ ہم دن رات گناہوں میں لتڑے ہوئے لوگ، دن رات گناہوں میں لت پت لوگ، ہمیں اپنی 2-4 نیکیاں ہی ایسی لگتی ہیں جیسے ساری زندگی کبھی دوبارہ جو ہے وہ توبہ کی ضرورت ہی نہیں پڑنی۔ ایسا نہیں ہے، ہمیشہ توبہ کی طرف مائل رہیں۔ اور اس کا ایک حل بتا دیتا ہوں، ایسے لوگوں کے پاس رہا کریں جو توبہ زیادہ کرتے ہیں، جو توبہ کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہو گے تو توبہ کی توفیق ملتی رہے گی۔ اور اگر تم دنیا داروں میں بیٹھ کے توبہ کرنا چاہتے ہو، تمہارے جیسا بے وقوف بھی کوئی نہیں ہے۔ شیروں کے ساتھ پھرو گے تو شیر بنو گے، گیدڑوں کے ساتھ پھرو گے تو گیدڑ بن جاؤ گے۔ توبہ والوں کے قریب رہو، اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دیتا رہے گا۔ اور اگر دنیا داروں میں بیٹھ کے توبہ کرنا چاہتے ہو تو وہ کوئی توبہ نہیں۔ تو اللہ ہمیں ایسی توبہ عطا فرمائے، آمین کہہ دیجئے۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے دے، اور یہ برکتیں اور رحمتیں جو قرآن آپ یہاں تک پہنچا کہ اگر یہ کام ہو جائیں تو وہ توبہ کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے اس نے ایسے رجوع کیا جیسے رجوع کرنے کا حق ہے۔ کہا پھر صحیح حق کی طرح آئے نا، یہ نہ کرے واپس نہ پھر جائے، پوری طرح سے اب توبہ کے اوپر قائم رہے، وہ توبہ قبول ہے۔ اللہ ہمیں ایسی توبہ کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے ہیں